عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، جنت کی جو خوبیاں ہیں ان کو کوئی انسان بیان ہی نہیں کر سکتا، بلکہ ان کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اور نہ وہ انسان کے احاطہ خیال میں آ سکتی ہے کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ صفات ذکر فرمائی ہیں۔ تو ان صفات میں سے ایک بڑی صفت جو ہے وہ جنت کی خوشبو ہے۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بڑی پسند تھی۔ آپ دنیا سے بے رغبتی رکھتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا حبب الی من دنیاکم النساء والطیب، کہ اس دنیا میں مجھے دو چیزیں پسند ہیں، ایک عورت جس کو لوگ حقیر سمجھتے تھے ہر رشتے میں، اور آج بھی حقیر سمجھا جاتا ہے، یعنی جو بھی لطیفے بنتے ہیں، عورتیں ایسے کرتی ہیں، عورتیں ایسے کرتی، بیویاں ایسی ہوتی ہیں، عورتیں، یعنی جو لطیفہ بنے گا نا وہ عورتوں پہ بنے گا۔ ان کو یہ ثابت کرنا کہ وہ بالکل فضول قسم کی ہوتی ہیں، ان کی عقل کسی کام کی نہیں ہوتی، نہ ان کی کوئی کام۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عورت کا رشتہ جو ہے وہ میرے نزدیک محبوب رکھا ہے۔ تو آپ اپنی بیویوں سے بڑی محبت فرماتے تھے، اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور ماں کے رشتے سے آپ کو بڑی محبت تھی، اگرچہ آپ نے ہوش میں ان کو دیکھا نہیں ہے یا بچپن میں انتہائی دیکھا، لیکن بڑی محبت تھی۔ پھوپھیاں جو تھیں آپ کی، آپ ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ تو آپ نے نا اس جنس کو بڑی جو ہے وہ آپ نے عزت دی ہے۔ اور دوسرا فرمایا الطیب، خوشبو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے بڑی ہی نفرت تھی اور خوشبو سے بڑا ہی پیار تھا، تو اتنا کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہی مجسمہ خوشبو بنایا۔ آپ جہاں سے گزر جاتے ہیں نا جس رستے سے، تو پیچھے آنے والے کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام گزر کے گئے ہیں، صرف آپ کی خوشبو سے پہچان ہو جاتی تھی کہ یہ آپ کی خوشبو ہے۔ پسینہ انسان کے جسم سے بدبو جو آتی ہے وہ پسینے سے آتی ہے، لیکن آپ کا جو پسینہ تھا دنیا میں کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو آپ کو خوشبو لگانا، خوشبو سونگنا، دیکھیں نا عائشہ، آپ کی زندگی آپ نے دیکھی ہے کتنی سادہ تھی، لیکن خوشبو کی محبت کبھی بھی آپ سے دور نہیں ہوئی۔ آپ حج کے لیے گئے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں احرام پہننے سے پہلے آپ نے خوشبو لگائی، احرام پہننے سے پہلے خوشبو لگائی، اور جیسے ہی احرام اتارا سب سے پہلے آپ نے خوشبو لگائی، احرام اتار کے فوراً آپ نے خوشبو لگائی۔ فرماتی میں نے آپ کے سر میں دیکھا، آپ کے جو زلفیں مبارک تھی اس میں خوشبو لگی ہوئی تھی۔ تو یہ خوشبو جو ہے، اسی طرح یہ جو جنت میں بھی جو جنت کی جو خوبیاں ہیں نا، ان میں سے ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ جنت کی خوشبو بڑی ہی عمدہ ہوگی، بلکہ جنت میں بدبو کا تو تصور ہی نہیں ہے، ناگوار بو کا تصور ہی نہیں ہے۔ جنت ساری خوشبوؤں سے بھری ہوگی، بلکہ بھری ہی نہیں ہوگی، جنت کے باہر سے بھی، تو ہم انشاءاللہ آگے ذکر کریں کہ جنت ابھی اتنی دور ہوگی تو اس سے پہلے اس کی خوشبوئیں آنی شروع ہو جائیں گی۔ جنت کی بناوٹ میں اللہ رب العزت نے ایک ایک چیز کی بناوٹ میں خوشبوئیں بھری ہوئی ہیں، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا کہ قلنا الجنہ وما بناؤها، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کس چیز سے بنی ہوئی ہوگی؟ آپ نے فرمایا لبنۃ من فضہ ولبنۃ من ذہب، ایک اینٹ چاندی کی اور ایک اینٹ سونے کی، وملاطها المسک الاظفر، اور جو جنت کا جو مسالہ ہے، وہ مسالہ جس کے ساتھ اینٹیں جوڑی جاتی ہیں نا، وہ اعلیٰ درجے کی بہترین قسم کی کستوری ہوگی۔ وحصباؤها اللؤلؤ، اور جو زمین پہ کنکریاں ہوتی ہیں نا، جیسے ہمارے جو ہے نا، مطلب جہاں پہ مٹی ہے اور ساتھ کنکریاں ہیں، یا اسی طرح جو ہے وہ
پانی کے اندر کینکریاں یا نہروں کے کنارے پہ، آپ نے فرمایا حصباؤہا اللؤلؤ، اور اس کی جو کینکریاں ہوں گی نا وہ موتی ہوں گے، خالص موتی، والیاقوت، یاقوت اور موتی، وتربتھا الزعفران، اور جو زمین جو ہوگی جس پہ جنتی پاؤں رکھیں گے نا وہ مٹی نہیں زعفران کی بنی ہوئی ہوگی، اور بعض میں روایت میں آتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کستوری، زمین بھی اس کی کستوری کی ہوگی، یعنی کہیں زعفران ہوگا کہیں خوشبو، یہ زعفران ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ جو موتی پڑے ہوئے ہیں، اور دیواریں سونے کی ہے، چاندی کی ہے، اور کستوری کا گارا ہے، کستوری کے ساتھ وہ ساری بنی ہے، اس طرح یہ یعنی خوشبو جنت کے ایک ایک ذرے سے خوشبو پھوٹتی ہوگی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر کیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کی سیر کروا دی تھی۔ آپ فرماتے ہیں بینما انا اسیر فی الجنہ، کہ میں جنت میں سیر کر رہا تھا، اذ انا بنہر حافتاہ قباب الدر المجوف، میں نے دیکھا کہ جو جنت کی ایک نہر ہے اس کے کنارے بڑے بڑے موتیوں سے بنے ہوئے ہیں، جیسے گلوب ہوتے ہیں نا، گلوب یعنی اندر سے خالی باہر سے ایسے بنے ہوئے، اس طرح وہ موتیوں کے بڑے بڑے موتیوں کے اس کے کنارے تھے۔ قلت ما ھذا یا جبریل، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے، یہ کون سی نہر ہے؟ تو جبریل نے مجھے کہا کہ ھذا الکوثر الذی اعطاک، یہ وہ کوثر ہے جو اللہ نے فرمایا تھا کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا فرما دی ہے۔ فاذا طینہ مسک اظفر، آپ نے فرمایا میں نے اس میں ہاتھ ڈال کے دیکھا تو اس کی جو مٹی تھی وہ بہترین قسم کی خوشبو جو کستوری کی تھی، کستوری تھی، اس میں مٹی نہیں ہے، اس میں کستوری ہی ہے، کستوری کے اوپر جنت کا پانی بہتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا نا کہ جو ان کا جو پینے جو ان کو مشروبات پینے کے لیے دیے جائیں گے اس میں بھی کیسی کیسی خوشبوئیں ہوگی کہ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، کہ جو نیک لوگ ہیں ان کو جنت میں جو مشروبات پیش کیے جائیں گے نا وہ ان کے ساتھ کافور ملا ہوا ہوگا۔ یہ کافور وہ نہیں جس کے ساتھ مصنوعی کافور کے ساتھ مردے نہلاتے ہیں، یہ اصلی کافور نہیں ہو، آپ شاید کسی نے دیکھا، لیکن وہ جنت کا کافور ہوگا۔ تو کہتے ہیں جی کہ یہ جو جنتی شراب ہے نا یہ دو قسم کی ہوگی، ایک ٹھنڈی قسم کی، ایک سرد شراب، ایک گرم، جس طرح ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا ایک چائے ہے یا اور ایک جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کولڈ ڈرنک ہے، تو یہ ایک مزاج گرم ہوگا اور وہ کافور کا ہوگا، اور ایک مشروب ٹھنڈا ہوگا، اور اس کے اندر یسقون من کأس کان مزاجہ زنجبیلا، اس کے اندر زنجبیل ملی ہوئی ہوگی، زنجبیل جنت کی زنجبیل، جنت کا ادرک اور اس کا پاؤڈر اور اس کا زنجبیل، یہ اللہ ہی اس کے ذائقے جانتا ہے، انشاءاللہ اللہ ہم کو پلائے گا پھر پتہ چلے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، کہ جنتیوں کو رحیق المختوم پلائی جائے گی جس کے اوپر جو مہر یعنی وہ سر بمہر ہوگی، سیل لگی ہوگی، اور جو سیل ہے ہمارے یہاں لاکھ وغیرہ کی لگاتے ہیں نا، تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر سیل جو لگائی ہوگی وہ بھی کستوری کی لگائی ہوگی، کستوری کی۔ اور اسی طرح جو جنت کی حوریں ہوں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ لو ان امرأة من اہل الجنہ اطلعت الى اہل الارض، اگر اللہ رب العزت اتنی اجازت دے دے اور اتنا صرف فرما دے نا کہ جو دنیا آخرت کا پردہ ہٹا دیں، تو جنتی حور دنیا میں صرف ایک دفعہ اوپر سے دیکھ لے تو رات کے گپ اندھیرے کو وہ دنیا کے گپ اندھیرے کو وہ روشنیوں میں بدل دے، یعنی اس کے نور سے پوری دنیا روشن ہو جائے۔ اور فرمایا والا ملأتہ ریحا، پوری دنیا ایک حور کے جھانکنے کی وجہ سے خوشبوؤں سے بھر جائے،
یعنی ایک جو حور ہے اس سے اتنی جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی خوشبو آئے گی. اور یہ ساری جنت کی جو خوشبوئیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی نا دنیا میں کسی کو سنگا دے تو پھر اس کو دنیا کی خوشبو ہوش نہیں رہتی. آپ نے واقعہ سنا ہے نا انس بن النضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ احد کی بات ہے، جس وقت گمسان کا رن پڑا اور کسی کو خبر نہیں ہے کہ سامنے میرا دشمن ہے کہ اپنا ہے، اور مسلمان بہت زیادہ وہاں پہ شہید ہوئے، 70 سے زیادہ مسلمان صحابہ کرام وہاں پہ شہید ہو گئے. تو کسی کو اپنی ہوش نہیں ہے کہ کہاں جائے. تو انس بن النضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جا رہے ہیں اور تلوار نکالی. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ملے، انس کدھر جا رہے ہو؟ کہتے ادھر سے مجھے جنت کی خوشبو آ گئی ہے، اب میں نہیں رکوں گا. جنت کی خوشبو آ گئی، اللہ نے انہیں جنت کی خوشبو سنگا دی کہ ادھر جنت ہے. پھر وہ دیوانہ وار وہاں پہ لگ کے نہ انہوں نے دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا اور شہید ہو گئے. جب آپ کی میت لائی گئی تو وہ اس کو پہچاننے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ چہرے کے اوپر کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں پہ زخم نہ ہو، بازوؤں کے اوپر کوئی ایسا حصہ نہیں تھا، ٹانگوں پہ پورا جسم 80 سے زیادہ زخم ان کے جسم پر تھے. صرف ایک انگلی کا پورا ان کی بہن نے دیکھا، کہنے لگی کہ یہ میری بہن میرے بھائی کی انگلی ہے، بس وہ ایک محفوظ تھی. یہ جنت کی خوشبو اللہ نے سنگائی. پھر انہیں نہیں ہوش رہا کہ میرے جسم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کوئی تلواریں لگ رہی ہیں، تیر لگ رہے ہیں، نیزے لگ رہے ہیں. واہن لریح الجنہ، یہ جنت کی خوشبو اللہ سنگا دیتا ہے. تو دیکھیں کہ جو یہ جنت کی خوشبوئیں جب انسان دنیا سے جاتا ہے نا تبھی شروع ہو جاتی ہے اس کے لیے. تبھی سے جو مومن بندہ ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو جو اس کے لیے جو بیچتے ہیں نا چادریں جنت کی، جنت کے جو پوشاکیں بیچتے ہیں وہ خوشبوؤں سے بھرے ہوتے ہیں. اور جب وہ فوت ہوتا ہے تو اسی وقت کو کہا جاتا ہے فروح و ریحان و جنت نعیم. اور جب وہ قبر میں لیٹتا ہے تو اس کی جنت کی طرف اس کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور جنت کی خوشبوئیں اس تک پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد یہ کہ جنت کی جو خوبیاں ہیں تو جنت ان میں سے ایک اہم خوبی جنت کی خوشبو ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ انسان کو اس دنیا سے شروع کر دیتا ہے، موت کے وقت سے اس کو خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، قبر میں بھی آتی ہیں اور روز قیامت پھر اللہ تعالیٰ جب جنت میں بھیج دیتا ہے پھر تو سب کچھ ہے. لیکن ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم ان تمام کاموں سے اجتناب کریں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں اس دنیا میں جن کو جنت کی خوشبو بھی نہیں پہنچے گی. اور جنت کی خوشبو پتہ 3 روایات آتی ہیں اس کے بارے میں. ایک میں آتا ہے کہ یہ 70 سال کی مسافت سے شروع ہو جائے گی. 70 سال یعنی ایک اتنا سفر کہ انسان 70 سال مسلسل چلتا رہے تو پھر جا کے جنت آئے گی. ایک میں ہے 40 سال اور ایک میں 100 سال کا آتا ہے. یعنی وہ خوشبوؤں کا ہے نا، ہلکی خوشبو، درمیانی خوشبو، تیز خوشبو جنت کی. تو اس طرح یعنی 100 سال کا بھی سفر رہتا ہوگا جنت کا، لیکن یہ خوشبو اسے آئے گی جس کو اللہ نے جنت میں بھیجنا ہوگا، ورنہ اس کے قریب بھی کوئی پھٹک نہیں سکے گا. لیکن بعض بدقسمت لوگ ایسے ہوں گے جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی. یعنی جنت سے وہ اتنا دور رکھے جائیں گے، اتنا دور وہ جنت سے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. تو وہ لوگ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے وہ بدقسمت عورت ہے، بد اخلاق عورت ہے جو بلا وجہ اپنے خامد سے طلاق مانگتی ہے. جو بلا وجہ اپنے خامد سے دیکھیں کہ طلاق جو اللہ نے رکھی ہے نا یہ انسانوں کی سہولت کے لیے رکھی ہے. اگر کسی عورت کے لیے اپنے خامد کے ساتھ رہنا ناممکن ہو، مثلا اس کا خامد ظالم ہے، اس کو بہت مارتا ہے، اس کو خرچہ نہیں دیتا، یا یہ کہ اس کو گناہ پہ مجبور کرتا ہے، یا یہ کہ اس کا خامد بے نماز ہے
اللہ کا نافرمان ہے، شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو ایسی عورت جو ہے وہ اگر طلاق مانگے گی تو وہ بلا وجہ نہیں ہوگی۔ بلا وجہ کون ہوگی؟ کہ خامد بیچارہ غریب ہے، اس کی 20-25-30 ہزار تنخواہ ہے اور اس سے مطالبہ وہ 50 ہزار کا کرتی ہے، اس کے پاس کھانے کا گھر کا انتظام نہیں ہوتا، تو وہ کہتی ہے جی مجھے فلاں سوٹ لے کے دو، میری بہن فلاں پہنتی ہے، ہمسائیوں نے فلاں گھر میں چیز لی، تم کیوں نہیں لے کے آتے، میں نے آج فلاں کھانا کھانا ہے، میں نے آج فلاں چیز لینی ہے۔ یہ بلا وجہ کی مطالبے، اور جب پورے نہیں ہوتے تو کہتے پھر مجھے طلاق دے دے۔ یا ایسی کوئی وجہ کہ خامد جو ہے کبھی ناراض ہو گیا، غصے میں کوئی بات سب سے ہو جاتی ہے، لیکن وہ نہیں جی بس اس کو صلح کرنے کی بجائے اور اس پہ کو برداشت کرتے۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو بھی یہ کہا کہ کسی اور کوئی عورت بیوی ہے، کوئی اس کی عادت ناپسند ہے نا، تو اس سے منہ موڑ کے وہ چیز دیکھو جو تمہیں پسند ہے، کہ فلاں اس کی عادت بہت اچھی ہے۔ تو اسی طرح عورتوں کو بھی چاہیے کہ اگر ایک چیز طرف سے کمی ہے تو وہ دوسری طرف کو دیکھے۔ بلا وجہ طلاق مانگنے والی عورت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ سألت زوجها طلاقا فی غیر ما بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، کہ ایسی عورت جو اپنے خاوند سے بلا وجہ طلاق مانگتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کی خوشبو ہی حرام کر دی ہے۔ پتہ نہیں کتنی دیر حرام رہے گی، یہ تو نہیں کہ وہ ہمیشہ جہنمی ہوگی، لیکن کہ وہ فوری طور پہ جنت میں نہیں جائے گی، اور کتنی دیر نہیں جائے گی اللہ ہی جانتا ہے۔ اتنی دیر اللہ اسے جہنم میں بھیجتا ہے، کہاں بھیجتا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ ظاہر بات جو جنت میں نہیں جائے گا اور کہاں پہ جائے گا۔ تو فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، بلا وجہ طلاق مانگنے والی عورت پر جنت کی خوشبو اللہ نے حرام کر دی ہے۔ یہ جو ہے وہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو آج کل کثرت ہے جن کی کالا خضاب لگانے والے، دیکھیں کہ خضاب لگانا اور بالوں کو رنگنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی سنت ہے۔ اور بلکہ آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے والد کو دیکھا تو سفید بال، تو آپ نے فرمایا بھی اس کو خضاب کیوں نہیں لگاتے، اس کو رنگتے کیوں نہیں؟ تو اس کے رنگنے میں کئی کلر، بہت سارے کلر جتنے بھی ہیں وہ یوز ہو سکتے ہیں، استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن جو خالص کالا رنگ ہے نا اس سے اجتناب کرنا ہے۔ تو جو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک حنا اور کتم، عام طور پر وہ چلتی تھی بوٹی، وہ حنا جو ہے وہ ذرا سرخی رنگ میں ہوتی ہے، کتم ذرا وہ سیاہی رنگ میں ہوتی ہے، ان کو ملا کے تو ایک ایسا رنگ نکل آتا ہے کہ دور سے دیکھے تھوڑا سا تو وہ سیاہ سا نظر آتا ہے، قریب آئے تو اس میں سرخی سی ہوتی ہے ہلکی۔ تو یہ براؤن کلر اور اس کی شیڈیں اور مہاگنی وغیرہ، یہ جو کلر ہوتے ہیں نا یہ کوئی بھی لگایا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو کالا خضاب ہے، بلیک کلر اور پیور کالا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں کہ یکون قوم یخضبون فی آخر الزمان بالسواد کحواصل الحمام، کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے وہ اس طرح کا خضاب لگائیں گے اپنے بالوں کو اور داڑھی کو کہ جس طرح وہ کالے رنگ کے کبوتر نہیں ہوتے، اس طرح وہ کالے رنگ کے کبوتروں کی طرح ہوں گے۔ لا یریحون رائحۃ الجنہ، تو ایسے لوگ جو ہے وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پہنچیں گے، ایسے لوگ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے۔ تیسرا وہ بدبخت انسان ہے جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرے۔ ہم نے پہلے بھی 2-3 جمعہ پہلے بھی اس کا ذکر آیا تھا کہ جو نسب ہے نا اس کو محفوظ کرنا بہت ضروری ہے، ہمیشہ اپنے باپ کا نام ذکر کرنا چاہیے۔ تو کئی لوگوں نے پوچھا بھی کہ ہم نے بچہ کسی سے لیا اور اب وہاں پہ ہم نے اپنا نام لکھوا دیا ولدیت میں، لے کے لوگ جو ہے نا وہ اس طرح لکھ دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ گناہ کبیرہ ہے، اور اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر نہیں ہو سکتا تو اس کو بہرحال لوگوں کو بتانا چاہیے کہ میری اصل ولدیت جو ہے وہ یہ ہے اور کاغذات میں یوں لکھی ہے، یہ بتانا چاہیے، اس میں وضاحت کرنی چاہیے کہ جو باپ ہے اسی کی طرف نسبت کرنی چاہیے۔
حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ لم یرہ رائحۃ الجنہ وان ریحھا لیوجد من مسیرۃ 70 عاما، کہ جس شخص نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کا دعویٰ کیا کہ فلاں میرا باپ ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پہنچے گا، اور اس کی خوشبو جو ہے وہ 70 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ تو اس روایت میں 70 سال کا آتا ہے کہ اس کی خوشبو جو ہے وہ 70 سال ابھی کی مسافت پہ جنت دور ہوگی تو وہیں سے خوشبو آنی شروع ہو جائے گی۔ چوتھا وہ بدقسمت انسان ہے جسے جنت کی خوشبو نہیں آئے گی، جس نے اسلامی ملک میں آنے والے کسی غیر مسلم کو جو کہ ویزا لے کے آیا یا جس کو پناہ دی ہو اس کو قتل کر دیا۔ یہ بہت سارے، یہ پیچھے اب تو یہ کچھ ختم ہو گیا، یہ آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے یہ بڑا کام شروع ہوا تھا کہ جو مسلمان ملک ہے وہاں پہ جو یہ جی امریکہ کا سفیر ہے، یہ روس کا سفیر ہے، ان کے بہت سارے لوگ جو ہے یہ ان کے جو ہے وہ سفارت خانوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ پیچھے ایک مسئلہ ہوا تھا، ایک تحریک، اس نے کہا جی ہم نے سب نے مل کے، اتنے ہزاروں لوگوں نے، لاکھوں لوگوں نے مل کے امریکہ کے سفارت خانے پر جانا ہے۔ جانے کا مطلب حملہ ہی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، اتنے لوگ جائیں گے تو کون محفوظ رہے گا۔ تو یہ جو سفارت خانے ہوتے ہیں، یہ جو سفیر ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو بھی غیر مسلم لوگ ویزے لے کے ملک میں آتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، ان کو ہاتھ نہیں لگانا، ان کی طرف انگلی نہیں اٹھانی۔ یہ ان کو ویزا دے کے اور امن دے کے ہم نے ملک میں اپنے میں بلایا ہوتا ہے۔ ہاں، جہاں جہاد ہو رہا ہے وہاں ہو، یا جو آپ کی ذمہ داری وہ آپ وہ کریں، جو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے وہ آپ سے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ اپنے حدود سے، اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قتل معاہدن۔ اسی طرح دیکھیں یہ جو تازہ صورتحال ہے، یہ چینی لوگ جو ہے وہ ہمارے بہت سے پروجیکٹس پر کام کرتے ہیں، چینی جو انجینئر وغیرہ آتے ہیں ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ سمجھتے ہیں ہم جنت کا انتظام کر رہے ہیں، وہ جنت سے جو ہے وہ سالوں دور کر دیے جائیں گے۔ ایسے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ من قتل معاہدن لم یرہ رائحۃ الجنہ، جس نے کسی معاہد کو، یعنی جس کو وعدہ دے کے یا عہد دے کے یا امن دے کے اپنے مسلمان ملک میں داخل کیا جائے، اس کو قتل کیا، تو وہ شخص جو ہے وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پہنچے گا۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجِدْ مِن مَّسِيرَةِ 40 عاما، اس حدیث میں 40 سال کا ذکر ہے کہ اس کی خوشبو 40 سال پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح وہ عورتیں جو اس طرح کا لباس پہنتی ہیں جن کو بظاہر تو لباس کہتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ برہنہ لباس ہوتا ہے اور جسم کا ایک ایک عضو اس سے نمایاں ہوتا ہے، ایسا لباس جو یا تو اتنا شفاف ہو کہ اس میں سے جسم نظر آئے، یا اتنا تنگ اور ٹائٹ ہو کہ اس سے جسم نظر آئے، یا یہ کہ وہ ایسا لباس ہو کہ جو جسم کو پوری طرح ڈھانپے نہ۔ تو ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایک تو ایسے قوم معہم اسیات کاذناب البقر، ایسے لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے اور وہ اس سے لوگوں کو ماریں گے۔ اور دوسری نساء کاسیات عاریات، ایک ایسی عورتیں جو بظاہر تو لباس پہنی ہوئی ہوں گی لیکن اس میں ننگی ہوں گی، مائلات ممیلات، وہ غیر مردوں کی طرف مائل بھی ہوں گی اور ان کو اپنی طرف مائل بھی کریں گی۔ کیا یہ کہ ان کی چال جو ہے وہ بڑی ایک حیادار عورت کی بجائے ایسی مٹک مٹک کے وہ چلیں گی کہ خود بھی مائل ہوں گی اور لوگوں کو بھی مائل کریں گی۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، اور سر پہ اس طرح وہ بال جو ہے وہ اس طرح وہ بنائیں گی کہ جس طرح وہ اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، بختی اونٹ کی کوہان ہوتی ہے۔ لا يدخلن الجنہ، نمبر 1 وہ جنت میں نہیں جائیں گی۔ ولا یجدن ریحھا،
اور دوسری بات کہ انہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پہنچے گی. وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا. آپ نے فرمایا اس کی خوشبو تو بڑی بڑی دور سے آنی شروع ہو جائے گی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ تعالی ہمیں ان تمام لوگوں سے محفوظ فرمائے. حضرات گرامی، چھٹا وہ بدبخت انسان ہے جس کو جنت کی خوشبو نہیں پہنچے گی، جو دین کا علم دنیا کے لیے حاصل کرے. جو دین کا علم دنیا کے لیے حاصل کرے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، یعنی ریحها، کہ کوئی شخص کوئی علم، ایسا علم جس کا مقصد اللہ کی رضامندی ہو، جس سے اللہ کی رضامندی تلاش کی جائے، وہ علم جو ہے اس لیے سیکھتا ہے تاکہ دنیا کے فائدے اٹھائے، تو لم یجد عرف الجنہ، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں پہنچے گی. یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ، کہ ایسا علم جس سے اللہ کی رضامندی تلاش کی جاتی ہے. اگر کوئی دنیا کا علم حاصل کرتا ہے دنیا کے لیے تو یہ اس میں داخل نہیں. مثلا کوئی شخص ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، یا کوئی بھی دنیا کی کوئی اسکل علم حاصل کرتا ہے تاکہ وہ پیسہ اپنا کما سکے اور دنیا میں، تو وہ اس میں شامل نہیں. ہاں، کوئی دین کا علم سیکھے، اس لیے سیکھے تاکہ مجھے کوئی نوکری مل جائے، یا تاکہ میں لوگوں میں بڑا بن جاؤں، تقریریں کروں گا، مال آئے گا، پیسہ آئے گا، ایسی چیزیں، یا دنیا. تو یہ مقصد اگر کسی کا ہو کہ جو ہے وہ اس کے ذریعے سے صرف دنیا چاہتا ہو، اللہ کی رضامندی نہ چاہتا ہو، تو آپ نے فرمایا کہ ایسے شخص کو جنت کی خوشبو بھی نہیں پہنچے گی. یہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے. ساتواں وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی ذمہ داری دی، لیکن اس نے اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنے کی بجائے ان کو ذلیل و خوار کیا اور ان کا خیال نہ رکھا. جیسا کہ معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ فلم یحطها بنصیحۃ الا لم یجد رائحۃ الجنہ، کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ اس کو کوئی ذمہ دار بنائے اور وہ اپنی رعایا اور اپنے ماتحتوں کا خیال نہ کرے اور ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک نہ کرے اور ان کے ساتھ خیرخواہی کا سلوک نہ کرے، تو اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں پہنچے گی. اور دوسری روایت میں: ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کو ذمہ داری دیتے ہیں لیکن وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ بے ایمانی کرنے والا ہو تو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو کوئی بھی شخص، کسی کو بھی کوئی ذمہ داری اللہ نے دی ہے، وہ چاہے وہ کسی ملک کا سربراہ ہے، وہ کسی علاقے کا بڑا ہے، یا کسی کمپنی میں کوئی مینیجر کے عہدے پہ بیٹھا ہے، یا فور مین ہے، یا اس کے ماتحت کوئی لوگ ہیں، یا کوئی شخص اپنے گھر کا سربراہ ہے اور وہ اپنے گھر کے بچوں کی، اپنی بیوی کی کفالت کرنے کی بجائے جو ہے وہ ان کو ذلیل و خوار کرتا ہے. جیسے کہ کتنے لوگ ہیں گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ویلے فضول بیٹھے ہوتے ہیں، بیوی خرچہ مانگتی ہے، مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اس کو کہتے جاؤ اپنے گھر سے لے آؤ، جاؤ کما کے لے آؤ، محنت مزدوری کرو. وہ عورت لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں اور خود گھر میں بیٹھے کہیں جوا کھیل رہے، تاش کھیل رہے، لوڈو کھیل رہے، نشہ کر رہے، فضول بیٹھے، دوستوں میں بیٹھے حقہ پی رہے، سگریٹ پی رہے، اور گھر میں فضول بیٹھے ہوئے، کام ہی نہیں کرتے، گھر والوں کو ذلیل کیا ہوا. تو ہر بندے کی جو بھی ذمہ دار ہے، جو مرد ہے، اس پر اپنی بیوی، اپنے بچوں کی کفالت اس کی ذمہ داری ہے. اور اسی طرح کوئی شخص کسی بھی عہدے پہ بیٹھا ہے، کسی فیکٹری کے اوپر بیٹھا ہے، کسی دفتر میں اوپر بیٹھا ہوا ہے، کسی جگہ پہ بھی اللہ نے اس کو ذمہ داری دی ہے،
لیکن وہ اپنے ماتحتوں کا خیال نہیں رکھتا، ان کے ساتھ خیر خواہی کا سلوک نہیں کرتا، تو ایسا شخص بھی جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ جو جنت میں اللہ تعالی جن کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔